السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر، کیا حال چال ہے؟ کیا خیریت سے ہیں جناب؟ آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان الحمدللہ. ہے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر لاہور سے، کیا لاہور نام ہے؟ پاکستان. کیا نام ہے عبداللہ آپ کا؟ عمر. عبداللہ عبداللہ صاحب. عمر. جی عبداللہ صاحب، کیا حکم ہے؟ سر آپ سے نا دو سوال پوچھنے تھے. جی سر. میرے سوال نا علمی ہے، مناظرے والے نہیں، علمی سوال ہے. اوکے اوکے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. مناظرہ سر بھی علمی ہونی چاہیے، اور جو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے مناظرہ اور علم میں. سر میرا یہ سوال ہے کہ میں ہوں نا، میری جو شاپ پہ نا ایک لڑکا ہے، میں اس کے ساتھ بے شمار دفعہ نا آپ کے مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں. جمعے کی ہاں، کیمرہ سامنے کرو نا. یہ دیکھا ہے کہ نا آدھا جو چہرہ نہ اہل دکھاؤ، تشیع ہے نا، آدھا چہرہ نہ دکھاؤ، پورا آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. ہاں ہاں، اس طرح سر بس. جو اب اہل چڑھو. تشیع حضرات ہے نا، ہاں اب جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمعے میں کیا کہتے ہیں، رکوع کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہوں درود شریف پڑھتے ہیں، ہوں. سجدے میں درود شریف پڑھتے ہیں. کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، نماز میں تو آپ دعا تو جی بالکل وہی ہے کہ نماز جمعہ میں رکوع کے بعد قنوت ہوتی ہے، اور صلوات محمد آل محمد علیہ السلام پہ درود اور صلوات پڑھنا، یہ تو بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیں. تو یہ درود بھیجنا پیغمبر پہ، یہ تو بہترین عبادت ہے، اور نماز ہے ہی عبادت. وہ تو ٹھیک ہے. تو ہاں، کیا حضرت علی سے یا پھر اسلاف سے کیا یہ ثابت ہے کہ وہ رکوع میں یوں پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے؟ نماز درود، رکوع میں درود پڑھنا یا اب سجدے میرے میں پڑھنا؟ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ اس طرح، لیکن نماز میں جو بھی آپ ذکر پڑھیں نا نماز میں، وہ جائز ہے. نماز میں کسی بھی جگہ وہ مثلا آپ لوگوں والی بات نہیں کر سکتے. جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ چائے دے دو، پانی دے دو، یہ اب موسم کیسا ہے. نماز میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز ہے بندے کا، وہ تو نماز میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں سے بہترین جو ہے، بہترین صلوات کی جو ہے، درود شریف کی شیعہ مذہب میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی کہ بہترین دعا ہے، اور اس سے جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ بہترین ہے. تو یہ جو ہے، یہ بالعموم اس کا اس بات ہے. اب اس کو رکوع کے خصوص میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ دیکھنا ہوگا اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ فروعات پہ نہیں اور مستحبات پہ نہیں گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ کس پہ گفتگو ہوتی ہے؟ یہاں پہ اصول دین پہ بات ہوتی ہے. اوکے، ہاں. آپ پہلے امامت مان لیں، لیکن آپ اس کے اوپر آپ ویڈیو اپنا ضرور مذہب بنائیں گے چینج کریں، تاکہ مذہب اپنا چینج کریں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ یہ درود پڑھتے ہیں، یہ تو بہترین کام کرتے ہیں کہ نماز یہ درود پڑھتے ہیں. اوکے. اور سر آپ سے ایک اور سوال ہے. جی. ہم دیکھتے ہیں اہل تشیع میں بھی فرقے ہیں، جیسے کہ زیدی، نصیری، اثناعشری. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ فراڈی ہیں، لوگ فراڈی. مطلب کہ آپ مانتے ہیں کہ اہل تشیع میں بھی فراڈی ہے؟ ہاں بالکل، جو طریقہ حق سے منحرف ہو وہ فراڈی ہے. وہ مسلمانوں میں فراڈی نہیں ہے. مسلمانوں فراڈی ہیں کہ نہیں ہے بھائی مسلمانوں میں؟ ہاں، شیعوں میں فراڈیوں کی کمی ہے. شیعہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، ان میں بھی ہوائے نفس کے ماننے والے، جہالت کے ماننے والے، اور اتباع ہوائے نفس کرنے والے بہت ہیں. لوگ ہوائے نفس کے ذریعے فرقے بناتے ہیں، اور اپنی امامت بنانے کے لیے لوگ فرقے بناتے ہیں. تاریخ میں یہ ہوا ہے، تو یہ پوری انسانیت میں ہوا ہے، شیعوں میں بھی یہ ہوا ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شیطان سے تعلق ہے. اوکے، تھینک یو سر. اوکے میرے بھائی.